میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک بہت پرزور پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے چیئر کی۔ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، پرویز ملک صاحب اور دیگر پی ایم ایل نون کی اعلیٰ قیادت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس عمومی طور پر شروع کی اور پھر بہت جلد ایک اسپیسیفک الزام کی طرف آ گئیں۔ انہوں نے ود ویڈیو اینڈ آڈیو سپورٹ یہ الزام لگایا کہ پی ایم ایل نون کے ایک چاہنے والے نے ایک اجازت کے بغیر ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ بناتے ہوئے مبینہ طور پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ایک جج صاحب جو کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو 7 سال قید سنا چکے ہیں، یعنی کہ جسٹس ارشد ملک صاحب، مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کے حوالے سے ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر مبینہ طور پر ان کی جو ٹرانسکرپٹ انہوں نے پیش کی اس کے اندر یہ بات عیاں تھی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر تھا یہ فیصلہ دینے کا، ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ فاش ویڈیوز استعمال کر کے ڈالا گیا ان کے اپنی ذات کے حوالے سے، ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ قانونی سینکشن، قانونی معیار کو جو ان کے سامنے مواد تھا وہ قانونی اور شہادتی معیار کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ان کی ذاتی رائے میں یہ جو فیصلہ ان کے تھرو سنوایا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے مطابق یہ وہ ایک اپنے دل کے اوپر بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ اپنے دوست کو سنا رہے تھے، اور اب یہ تمام نکات لکھوا رہے تھے تاکہ وہ نکات نواز شریف صاحب کے وکلاء کو دے دیے جائیں تاکہ وہ پھر جب اپنی ڈیفنس کریں انہی کے دیے ہوئے فیصلے کے خلاف تو یہ تمام نکات اٹھا سکیں۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے اپنے جو اب ان کی روایت ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے کلاسک سٹائل کے اندر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو بے ساکھیوں کا سہارا لے کر وزیر اعظم بننے کا الزام لگایا، ان کو غیر سنجیدگی سے ہمارے ملک کو چلانے کا الزام لگایا، یہ دہرایا الزام کہ پاکستان اس وقت بلیڈ کر رہا ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کی وجہ سے۔ کس طرح یہ الزامات لگائے مریم صاحبہ نے آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ آپ کو پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کے دور کا وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان 5.7 جس کی گروتھ تھی، دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے تھے کہ اکانومی مضبوط ہو رہی ہے اور پاکستان ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گیا۔ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ سلیکٹڈ لوگوں کا راستہ روکنا کیوں ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑے زوم میں آ کے کہتا ہے کہ ادارے میرے پیچھے کھڑے، ادارے پیچھے کھڑے ہیں لیکن حکومت کہیں کھڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے۔ اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا، مگر کیونکہ سازشی تھا، کیونکہ غلط طریقے سے آیا ہوا تھا، سلیکٹ ہو کے آیا ہوا تھا، نالائق تھا، تو ملک کا یہ حال کر دیا۔ وہی صاحب آئی تھنک جو ہیڈ لائنر ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل نون کی طرف سے یہ ایلیگیشن ہے کہ جس 7 سال کی قید اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کاٹ رہے ہیں، وہ 7 سال کی قید سنانے والے جج صاحب جن کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھی گئی تھی، ان کا مبینہ طور پر یہ کہنا ہے کہ اس ثبوت کا میں نے منصفانہ جائزہ لے کر فیصلہ نہیں کیا ہے، اس ثبوت کا مجھ سے فیصلہ لیا گیا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال سے میں اس کو جوڑوں گا جاوید ہاشمی کی اس پریس کانفرنس سے جو دھرنوں کے دوران ہوئی تھی، جس سے ہوا نکل گئی تھی دھرنوں کی، کیونکہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ دھرنوں کا ختم ہوا تھا اس سے۔ اور دیکھیں جو بیک سٹوری ہوتی ہے نا وہ پھر ایکسپوز اس طرح سے کرتی ہے عوام کے سامنے کسی بھی چیز کو کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی۔ میں اس اسپیسیفکس میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا اس میں اسپیسیفکلی بدنیتی پر مبنی ہوا ہے، لیکن آج جو تاثر کریٹ ہوا ہے، چاہے آپ نواز شریف کے سپورٹر ہوں یا نہ ہوں، ایک تاثر ڈیفینیٹلی کریٹ ہوا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی تھی اور پی ایم ایل نون کی طرف سے کہی جاتی تھی تو اس میں صداقت ہے۔ اب یہ ازیوم کر رہا ہوں میں یہاں کہ یہ ویڈیو ول سٹینڈ the test of forensic audit and all of that. فورینسک آڈٹ Because if it doesn't تو پھر تو یہ ساری باتیں کی دعوت پی ایم ایل نون نے بھی دی ہے کہ آپ یہ ویڈیو لیں، یہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ کوئی جعلی ویڈیو پہ اتنی بڑی بات کہیں گے، لیکن وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ان کی نظر میں جعلی نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے بعد میں یہ تو دیکھیں یہ تو ٹیسٹ اور چیک ہونا ہی ہونا ہے۔ پی ایم ایل نون نے یہ دعوت دی ہے کہ اس ویڈیو کی آتھینٹسٹی کا جائزہ میڈیا لے اور سب لے۔ پی ایم ایل نون کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جو باتیں کی جس کے اوپر ہم ابھی تبصرہ کریں گے، انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ اس کا ضرور فورینسک آڈٹ ہوگا، لہٰذا اب یہ بات
پوائنٹ آف ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کا جائزہ کس حد تک لیا جائے گا وحید صاحب، لیکن اگر یہ ویڈیو جینیون ثابت ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کا العزیزیہ ریفرنس کے اندر ایک اثر نو ٹرائل ہونے تک جیل میں رہنے کا کوئی جواز ہے؟ دیکھیں اس میں اب دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپیل اب اس کی ہوگی جو کہ ہوئی بھی ہے، اس میں ایک اور یہ گراؤنڈ ایڈ ہوگا، یہ ویڈیو سامنے آئے گی جس کو پھر ٹیسٹ کرے گی کورٹ اور پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے، کیا اس کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس ری ٹرائل کے لیے بھیجا جائے یا پھر ان کو بری کر دیا جائے اس الزام سے. اس لیے کیونکہ آن دا میرٹ بھی اگر وہ اپیل ان کے سامنے ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جبرن بھی اگر کروایا نہیں بھی کروائے تو بھی غلط ہے فیصلہ. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی پبلک امپورٹنس کا یہ معاملہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کی کنوکشن کو کہا جا رہا ہے کہ بدنیتی پر مبنی کنسپریسی کے تحت پروکیور کی گئی ہے اور گٹھ جوڑ کے تحت، جہاں پہ جوڈیشری کو اور ایک جج صاحب کو بلیک میل کیا گیا ہے. تو یہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے جس پر سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ بھی لے سکتی ہے. اب یہ ان کا ثوابدید اور اختیار ہوگا کہ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اور اس پہ پھر آپ نے بھی یہ بات کی کہ پی ایم ایل نون بھی پبلک امپورٹنس کی ایک پٹیشن فائل کر سکتی ہے. زیادہ چانس اسی چیز کا ہے کہ یہ کنوکشن جو ہے وہ جب سامنے آئے گی ایک اپیلیٹ کورٹ کے تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کریں گے اور یہ الزام ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے کہ یہاں پہ مسٹرائل ڈکلیئر ہونا چاہیے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں پھر جیل سے چھوڑنا پڑے گا. آج حکومتی زبان سے ایک فوراً جواب آیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے دیا. ہم دکھانا چاہیں گے اس جواب کی نوعیت کیا تھی. ناصر بٹ صاحب یہ وہ مشہور زمانہ قاتل، مفرور، گنڈا گینگ کا سرگنا، منشیات فروش نیٹ ورک کا ایک بہت اہم فرد. 20 سال وہ مفرور رہتا ہے، لندن کے اندر ضلع سبحانی کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں وہ تمام کیسز ختم کیے. اس مفرور شخص کو پاکستان واپس لائے اور اس کو اس طرح کی مذموم مقاصد اور کارروائیوں کے لیے استعمال کیا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں وزیر اعظم صاحب کی، انہوں نے یہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں جن کا نام لے کر مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ پی ایم ایل نون کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو سپلائی کیا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے ہمیں عیاں کیا کہ وہ قاتل ہیں، وہ مجرم ہیں، اور وہ انگلینڈ میں بھی مجرم ہیں اور وہ یہاں پر بھی مجرم ہیں. وہی صاحب میں نے نہیں سنا، آپ میری اصلاح کیجیے گا، کہ انہوں نے کہیں یہ کہا ہو کہ اس ویڈیو کو وہ مبینہ طور پر جعلی سمجھتی ہیں. میں یہی مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ جو انہوں نے باتیں کیں وہ اصل جو سوال تھا کہ بھائی کیا یہ کنوکشن جبرن غلط طریقے سے پروکیور کی گئی ہے یا نہیں، کیا جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا یا نہیں، یہ سوال ہے. اس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا جواب یہ یہی دے سکتی تھیں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، وہ یہ جواب بھی دے سکتی تھیں. اس طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں مطلب انہیں اور اس جج طرح کی کریڈیبلٹی کو سوال وہی لیکن جج کی کریڈیبلٹی سے زیادہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، جو ان کے پاس صاحب گئے تھے، ان کی کریڈیبلٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چاہے قاتل ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، مجھے یہاں پہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی گواہی نہیں ہے. یہاں ان کی گواہی نہیں ہے. وہ گواہی نہیں دے رہے، وہ نہیں گواہی دے رہے. وہ ایک بہت بری پرسنالٹی کے مالک ہوں گے اور بہت برا ان کا کیریکٹر ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے. اس ویڈیو کی فورینسک انالیسس اگر ہو جائے تو وہ انہوں نے بنایا ہو یا ہم نے بنایا ہو یا مریم صاحبہ نے خود بنایا ہو، وہ بات جو ہے ریلیونٹ ہو جاتی ہے. بات پھر سامنے یہ آ جاتی ہے اس ویڈیو کا متن اگر واضح ہو رہا ہے کہ جینیون ہے تو پھر دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف چلاتے آئے ہیں، اگر آپ اپنے کرکٹنگ ڈیز میں بھی نیوٹرل امپائرز کے لیے بول بالا کیا کرتے تھے، آپ جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن آپ کا ایک کور پرنسپل ویلیو ہے، تو آپ کو بھی ذرا 1 منٹ رک کے سوچنا پڑے گا کہ یہ کم از کم ٹرائل تو پھر سے ہو. اگر یہ ٹرائل جس شخص کے سامنے ہوا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ. دیکھیں میں قانونی رائے اپنی دے سکتا ہوں، فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، اپیلیٹ کورٹ نے کرنا ہے. میں فار دا لائف آف می آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں قانون کیا کہتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ سین ٹو ہیو بین ڈن. ناؤ I cannot understand how this is being اگر seen آپ to be done. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو مشورہ دیتے تو یہ آف دا کف اس طرح ایک اتنے سنجیدہ الزام کو ریبیوک کرنے میں زیادہ عقل مندی تھی
یا پھر کم از کم یہ کہہ دینا کہ اگر یہ ویڈیو ایویڈنس سچ ہے تو ہم سے زیادہ کوئی انویسٹڈ نہیں ہے انصاف میں. مطلب یہ اور چلیں اگر انہیں سیاست ہی صرف کرنی تھی اور فیئر بات نہیں بھی کرنی تھی تو وہ کہتی کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ پہلے ٹیسٹ ہوگی, اس سے پہلے اس کو صحیح نہیں سمجھا جا کامنٹ نہیں کر سکتی سکتا. اور نہیں, کامنٹ یہی ہے ہمارا کہ جب تک یہ اوتھینٹک نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ ایک سٹنگ ججمنٹ کو وہ امپیون کرتی ہے. ہم سٹنگ ججمنٹ کو ابھی صحیح مانیں گے جب تک وہ غلط ثابت نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد تو ویڈیو کی اوتھینٹسٹی مجھے اور زیادہ لگ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایک تو ڈسپیوٹ بھی نہیں کیا, اور ساری جو ڈیفینسو ٹیکٹکس استعمال کی وہ اشارہ اسی طرف کرتی ہیں کہ وہ ویڈیو انہیں لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں I don't know where the think tank is at and what they're thinking, لیکن اگر یہ الزام لگ رہا ہے, اگر آپ بنیادی طور پر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب رکھتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں, اگر آپ بنیادی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی چوری پیناما کے تھرو پکڑی گئی ہے, اگر آپ ان دو باتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر تو سب سے زیادہ آپ کے فیور میں ہے, آپ کے مفاد میں ہے کہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل پروسیس ہو. اور اگر یہاں پر نہیں ہوا ہے تو سب سے زیادہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پھر سے ہو, اور پھر سے جائزہ لیا جائے اثر نو ان تمام الزامات کا جس پہ آپ کا یقین ہے کہ وہ سچ ہیں. دیکھیں یہ بات تو اب ہم کر چکے ہیں جو کہ قانون اور عدلیہ اور ان کی کنوکشن اور ان کی رہائی کی بات ہے, لیکن یہاں پہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ بات اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو نواز شریف کی سیاست ختم کرتی تھی اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو تھریٹن کرتی تھی, صرف آرڈرز اور ججمنٹس نہیں ہوتے. نواز شریف صاحب پہ ایک الزام, ایک سنگین الزام تھا کہ وہ ایک چور ہیں. اس الزام کی ہوا نکل جانا مریم صاحب کی سیاست کو بھی ریوائیو کرتی ہے, ایون ان ویز جہاں ایک آبسٹیکلز تھے ان کے سامنے. تو اگر یہ بات آگے جا کے ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے اس میں پی ایم ایل نون کی مجموعی طور پہ اور مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا, کیونکہ کریڈیبلٹی جو ایک بہت بڑی چیز ان سے لی جا رہی تھی کہ بھئی ہو تو تم چور, وہ بات اب کوئی نہیں کر سکے گا اگر یہ جا کے کنوکشن سیٹیسفائیڈ ہو جاتی ہے اس بنیاد پہ جو بنیاد کی آج بات کی مریم صاحبہ. اگر ری ٹرائل آرڈر ہو جاتا ہے جو کہ میری نظر میں ایک زیادہ لائکلی سینیریو ہے, میرے خیال میں ایک زیادہ پاسبل سینیریو ہے, اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت یہ ریفرنسز فائل ہوئی تھی, لہٰذا ان کا ریپ اپ اس طرح ہو جانا ذرا زیادہ مشکل ہے دیکھنا. ان کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پہ واپس بھیج دینا میری نظر میں ایک زیادہ لائکلی سینیریو ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا, اس حکم کو صحیح طرح انجام تک نہیں پہنچایا گیا, لہٰذا اس کو اثر نو ایک نئی پوزیشن سے سٹارٹ کیا جائے. یہ الزامات ہیں, یہ قطری خط ہے, یہ 4 مکان ہے, یہ وہ مل تھا جس کو آپ نے بیچا اور آپ ہل میٹل لگا دیا. نہیں رہے گا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں, ریفرنس کے اندر سب لکھا ہوا ہے. نہیں تو وہ تو پھر اثر نو اس کی ایڈجوڈیکیشن ہوگی. لیکن دیکھیں ہمارا کام آج یہ ہے ناظرین کو بتانا کہ کیا وہ آپشنز ہیں جو عدالت کے سامنے ہوں گے. اب جو عدالت نے کرنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, نہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس الزام کے بعد, اس الزام وہی میں کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ اب اس کو ایز اے گراؤنڈ اپیل میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ پوری ججمنٹ پورا مس ٹرائل ہے, یہ ٹرائل کی ایڈجوڈیکیشن پروسیس میں ہی جج صاحب پہ جو ہے پریشر تھا, لہٰذا یہ ٹرائل تو پوری طرح ختم کیا جائے, یہ کنوکشن پوری طرح سیٹیسفائیڈ کی جائے. اگلے ہفتوں اور مہینوں کی اب یہ بات نہیں ہے, یہ اگلے گھنٹوں اور دنوں کی بات ہے کہ ان جج صاحب سے ایک پراپر سٹیٹمنٹ لی جائے حکومتی سطح پر, جو ایک شروعات ہو اس فورینسک آڈٹ کی, جس فورینسک آڈٹ کی دعوت پی ایم ایل نون نے دی ہے اور دعوت قبول پی ٹی آئی نے کی ہے. میرے خیال سے اس کی شروعات اس پوائنٹ سے ہونی چاہیے کہ جس انسان کو سرپٹیشسلی ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ آن دا ریکارڈ آ کے کم از کم اپنی سٹیٹمنٹ سامنے لائیں کہ یہ کیا الزام ہے. بالکل. اب دیکھیں ایک اور چیز ہے جس کی ہمیں بات کرنی چاہیے, جو ایک انٹینٹ کا اظہار آج مریم نواز نے کیا, اٹ واز فائٹ ٹو دا فنش, سمپل ایز دیٹ. وہ جو گلوز آف, انہوں نے ایک دھمکی بھی دی کہ میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں, اور اگر فاؤل پلے میرے ساتھ کیا گیا تو میں وہ چیزیں سامنے لاؤں گی. تو دیکھیں ان اے وے انہوں نے یہ بالکل کلیئر کیا کہ میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر مزید وکٹمائزیشن ان کی ہوگی, چاہے وہ اریسٹ کی صورت میں ہو, اور بھی مواد ہے, تو اور بھی مواد ہی نہیں ہے کہ یہ اینڈ تک جائیں گی پھر. تو ایک انٹینٹ کا اظہار بہت کلیئرلی مریم صاحبہ نے کیا, جو کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف
کر پاتے. تو آج مریم صاحب کی بھی ایز اے لیڈر اسٹیچر میں بہت اضافہ ہوا ہے. انہوں نے بہت کلیئر انٹینٹ کی بات کی, whether you agree with it or not, اس پہ ابھی ہم نہیں بات کر رہے, لیکن she came out with absolute clarity. بہت ڈیسائسو تھیں, بہت زیادہ انہوں نے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ کوئی ابہام نہیں چھوڑا اپنے انٹینشنز کے بارے میں. صحیح ہے. میرے خیال سے ان کے ساتھ جو باقی پی ایم ایل نون کے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے لیڈرشپ کے ہوپس اور تاثرات اپنے ہاتھوں سے اسی طرح پوتے ہوئے شاید دیکھ رہے ہوں گے ایز دس پریس کانفرنس پروگریس. جس طرح پاکستان کے آئی تھنک اس طرح کا خواب ان میں سے اگر کسی نے رکھا تھا تو وہ ان اٹ سیلف ہی ان کی غلطی ہے. پاکستان کے کرکٹ شائقین انگلینڈ اور انڈیا کے میچ دیکھتے ہوئے اپنے سیمی فائنلز میں کھیلنے کے چانسز دیکھ رہے ہوں گے. یہ میری رائے. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو اس کے اوپر جو سیاسی موقف ہے پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل نون کا وہ بھی شامل گفتگو کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. جس طرح بریک سے پہلے ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور یہ تعین کرنے کی کوشش کی کہ آج کی مریم نواز صاحبہ کی دھواندار پریس کانفرنس کا کہ کیا کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں ان الزامات کے حوالے سے جو حکومت نے رسپانس میں کہا ہے کہ ان کا ضرور فسکل آڈٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو کہ اب روایت ہی سمجھی جائے اس حکومت کی جس طرف سے یہ لیک آئی ہے اس انسان کی ذات کے اوپر تنقید کی گئی, اس کی پرسنل کریڈیبلٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا. یہ اس وقت تک حکومتی پوزیشن ہے. ہم نے اب اس کے اوپر سیاسی انپٹ لینے کے لیے دعوت دی ہے جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ کو, پی ایم ایل این کی ریپرزینٹیو ہیں. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور جناب شوکت یوسفزئی صاحب کو جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے, سابق منسٹر ہیں فار دا پی ٹی آئی ان دا پاسٹ گورنمنٹ. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. میرے خیال سے اگر شوکت صاحب سے شروع کر سکیں. آئی تھنک شوکت صاحب سے میرا سوال تو یہی ہوگا کہ شوکت صاحب یہ جاوید ہاشمی صاحب کی دھرنوں کے دوران جو پریس کانفرنس تھی اس کو اگر ہم 10 سے ضرب دے دیں تو کیا آج اس پریس کانفرنس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے ہمیں نواز شریف صاحب کے خلاف پروسیکیوشن کے حوالے سے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کیا تھا ایگزیکٹ, مجھے مطلب اس کے بعد ہوا نکل گئی تھی دھرنے کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا نواز شریف صاحب کے خلاف پروسیکیوشن کی ہوا نکل جائے گی؟ میرے خیال سے دھرنے کی ہوا نہیں نکلی تھی, دھرنا کامیاب ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہے جو تو اسی طرح کی کامیابی آپ نواز شریف صاحب کے خلاف دیکھ رہے ہیں جو اس کے بعد دھرنے کی کامیابی تھی. دیکھیں نواز شریف کا مسئلہ کچھ اور ہے. نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں وہ بھی چوری کے, اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں درج ہوئے ہیں. نواز شریف کے خلاف کوئی بھی کیس ہم نے درج نہیں کیا ہے, سارے کیسز پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کوئی کیسز ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں درج ہوئے ہیں. تو پہلے تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کیسز کیے ہیں, یہ تو پہلے آ کے یا تو بیچ چوراہے میں آ کے معافی مانگ لے کہ ہم سیاست کھیل رہے تھے. دیکھیں آپ شاید مس کر رہے ہیں اس بات کو, نہیں بٹ یہ آپ مس کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اب الزام یہ لگایا گیا ہے ایک ویڈیو کے ساتھ کی بنیاد پہ کہ یہ جو فیصلے آئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی بنیاد جو ہے وہ کوئرژن پہ تھی, ان کی بنیاد جو ہے وہ کسی سے زبردستی فیصلہ لینے پہ تھی. اگر تو یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے, ویڈیو لیجیٹمیٹ ثابت ہو جاتی ہے فورنسک آڈٹ کے بعد, تو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کھڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ کو یہ دیکھیں, یہ تو ویڈیو آ گئی, ویڈیو چلی گئی. ویڈیو تو ماڈل ٹاؤن کی ویڈیو بھی آج موجود ہے, جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا تھا. سر ماڈل ٹاؤن میں آپ پکڑتے پھریں لوگوں کو, اس کی بات کریں, اس کی بات کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فردوس عاشق خان نے بھی یہی کیا. نہیں تو رک جائے نا, یہ ایڈریس یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں سر؟ آپ کا موقف ہے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے؟ پہلے یہ بتا دیں جعلی ہے یا نہیں. مجھے نہیں پتا, میرا تو آج میں آج آپ کے شو کے لیے بیٹھا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میرا جو ہے نا دانت میں درد تھا, میں سارا دن ہاسپٹل میں تھا. نہیں اب یہ درد چلے گا سر. شوکت صاحب اول تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی ذاتی علالت کے باوجود. دویم سر, نہ ہمیں پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اس نوعیت کی پریس کانفرنس کریں گی. شاید ہمارے دوسرے مہمان کو پتا تھا, عظمیٰ صاحبہ کو, اور ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس سب کچھ کے باوجود وہ بھی آ گئیں. لیکن سر آپ سے جو بنیادی سوال خوشی آئی ہے, ان کا شکریہ کم ادا کریں. آپ سے شوکت صاحب بنیادی سوال اس وقت ان کی تاریخ پہ, ان کے اثاثہ جات جو کہ ان کے جواز سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے سر کہ آج انہوں نے مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا ہے
کہ ایک سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ثبوت کا منصفانہ ایک جائزہ لینے کے بعد ایک جج نے یہ ان کو مجرم قرار دیا. بلا خوف و خطر ان فیصلہ کا کیا. الزام یہ ہے کہ ثبوت کا منصفانہ جائزہ تو دور کی بات ہے، ذاتی پریشر کی وجہ سے ان کے والد صاحب آج جیل میں بیٹھے ہیں. سر یہ الزام آپ کو 2 منٹ کے لیے تھوڑا مطلب ٹھہرنے پر مجبور کرتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائزہ لیا جائے، یہ بات بڑی بھاری قسم کے، بڑے سنجیدہ قسم کے الزام لگ رہے ہیں، یا پھر آپ کے خیال میں یہ 4th گیئر میں موٹر آن کریں، یہ باتیں ہونی تھی اور ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں نے مریم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے سر اب میرے دانت میں درد ہو جائے گا. پروگرام کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سیدھا ہاسپٹل سے گھر پہنچا ہوں، اور گھر میں جو ہے نا آپ کی ٹیم موجود تھی، میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. میں آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. میرے خیال سے عظمیٰ بخاری کی طرف پھر چلتے ہیں. آپ نے تو پریس کانفرنس نہیں دیکھی اور شاید اسی لیے صرف دانت میں درد ہے سر. ویسے عظمیٰ بخاری صاحبہ بہت بہت خوش آمدید آپ کو. پریس کانفرنس ظاہر ہے پورے ملک نے دیکھی ہے جس کے دانت میں درد نہیں تھا. تو آپ کے خیال سے سیاسی امپیکٹ اب اس کا کیا ہوگا؟ ایک جو ماحول تھا کہ جہاں کچھ بھی جب آپ کہتے تھے تو ایک جواب آتا تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب تو سزا یافتہ ہیں، نواز شریف صاحب تو چور ہیں. تو یہ جب بات کی نفی اس طرح سے ہو جاتی ہے تو پھر آگے کس طرح دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ بہت شکریہ حیدر. پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لیے اوپر موجود ہے اور اس نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں اسی لیے رکھی ہوئی ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں دی ہوتی تو وہ کسی دوسرے کو عزت دینے ہی نہ دیتا، اور اللہ کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. اب یہ جو ہم نے ثبوت پیش کیے ہیں، ہم بالکل کہہ رہے ہیں اس کو آڈٹ کرائیں اور اس کو جہاں مرضی لے جائیں اور جا کر چیک کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اقبالی بیان میں سمجھتی ہوں کہ جو جج صاحب نے دیا ہے اور اپنے والنٹریلی انہوں نے لکھوایا ہے. ناصر بٹ صاحب کو بلا کے بھی میں سن رہی تھی، فردوس امجد اوان صاحبہ جو ہیں وہ ناصر بٹ یہ ہے، ناصر بٹ وہ ہے. ناصر بٹ جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ اس کو جج صاحب نے خود بلایا، جج صاحب نے والنٹریلی یہ سب کچھ ان کے سامنے کہا اور لکھوایا، باقاعدہ لکھوایا. انہوں نے اس کو ریٹن جو ہے وہ لانے پہ مجبور کیا اور کہا کہ اس کو لکھا جائے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے اس وقت صرف حکومت کے جو ہے وہ صدیق صاحب کے دانت میں درد نہیں ہے، بلکہ پوری حکومت کے دل میں درد ہے. اور اب وہ جو کچھ جو پرتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلے لیے گئے. یہ وہی صاحب ہیں کہ یہ انڈر ڈیوریس نہیں ہے کہ یہ چوری چھپے اگر بنائی گئی ہے تو وداؤٹ کانٹیکسٹ نہیں بنائی گئی. یہ تمام چیزیں ابھی ثابت ہونا باقی ہیں. جی بالکل ثابت کریں جی. ہم نے تو خود والنٹیئر کیا، میں نے تو بات شروع اس بات سے کی ہے کہ اس کو ہر طرح سے ثابت کرنے کی جیسے بھی کی جا سکتی ہے. میری بات پوری اگر ہونے دیں. میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہے آگے جا کے کلیریفائی ہوں گی، لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں جو آج پریس کانفرنس سے سامنے آئی ہیں. ایک تو جو وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ کیا پروسیکیوشن نے کیا کیا نہیں کیا، کیا ایویڈنس تھی کیا نہیں تھی. ان کی آواز ہے بھی ہے دیکھیں وہ تو پہلی بات ہے نا، آپ کر چکے، وہ تو پتہ کیا ہی جائے گا. ازیومنگ کہ یہ انہی کی آواز ہے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک تبصرہ کیا ہے کہ بھائی کیا چیز موجود تھی، ایویڈنس تھا نہیں تھا. لیکن اس سے سب سے جو ضروری چیز انہوں نے کہی ہے وہ ہے کہ ان کو جبراً یہ فیصلہ کروایا گیا. میرے خیال سے اصل جو بات ہے وہ تو یہ ہے. آئی تھنک شوکت صاحب، اول تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر. آپ نے وداؤٹ نوٹس ہمارے شو کے اندر کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا. سر ایک الزام لگ رہا ہے کہ ایک جج صاحب نے، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تھوڑا سا چونکہ مجھے کنٹیکٹ سمجھ آ گئی آہستہ آہستہ، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اس کا. جی دیکھیں یہ جو ویڈیو میں نے آپ سے کہا نا، میں نے کیوں ماڈل ٹاؤن کا حوالہ دیا نا، کہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا تھا ویڈیو تو سارے سامنے آ گئی، سارے جتنے چینل سے سب نے اس کو کور کیا تھا، لیکن اس کا کوئی جو ہے نا ٹھوس ایویڈنس نہیں مانا گیا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیسز آئے. رانا ثناء اللہ کو دیکھیں، ان کو شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، سارے آہستہ آہستہ وہ ہو گئے. یہ دیکھیں ویڈیو تو کوئی آج کل ویڈیو بنانا، آج کل اس کو مکس کرنا، یہ کوئی اتنا بڑی بات ہوتی بھی نہیں ہے. کہاں کس کانٹیکس میں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا ہے مکس کر کے یہ بالکل انہوں نے جو کہا انکوائری، بالکل انکوائری ہونی چاہیے. میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، انکوائری ہو،
پتہ چلایا جائے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے, کیا ویڈیو, اس کی کیا متن ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این ماضی میں ججوں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے. یہ جو بریف کیسے ہیں, جو چیزیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے یہ نہیں. باتیں ویسے ساری آپ کو میں داد دوں گا شوکت صاحب, آپ کی فریکوینسی اتنی زبردست طریقے سے فردوس عاشق اوان صاحبہ سے مل رہی ہے. انہوں نے یہی باتیں کی تھی اور انہوں نے یہ بریف کیس کا الزام لگاتے ہوئے یہ قصر بھی نہیں چھوڑی تھی کہ ان جج صاحب کے اوپر انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ شاید یہ بٹ صاحب ان کے پاس بریف کیس لے کے گئے ہوں. یعنی جج صاحب کی کریڈیبلٹی اور ختم کر دی انہوں نے یہ کہہ کے. اوان صاحبہ کو سنا ہے کیونکہ میں ابھی ہماری بجلی بھی نہیں ہے گھر میں, فریکوینسی اس وقت بجلی بھی نہیں ہے, نہ تو میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے نہ میں نے عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کی حکومت کے دوران بجلی ہوتی تھی. اچھا یہ جی سر, جی شوکت آپ بول لیں. اچھا شوکت صاحب ایک بات ظاہر کرتے ہیں سر, اگر کل اس بات کا تعین ہو جائے کہ فورینسکلی آڈٹ ہونے کے بعد یہ ویڈیو جائز اور اصلی نکلے, تو سر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جواز رہتا ہے نواز شریف صاحب کا بغیر ایک بار پھر سے ٹرائل ہوئے, اثر نو ٹرائل ہوئے, جواز رہتا ہے نواز شریف صاحب کا جیل میں ہونے کا اگر مبینہ طور پہ ان کو جیل میں بھیجنے والے جج صاحب نے خود ایک بات کا اعتراف کیا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا کیس نہ تو ہم نے بنایا ہے, ان کے جب یہ پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف اس وقت سے کیس چل رہے ہیں اور اسی کا تناظر میں وہ آج جیل میں ہے. جی تو ہم پہ تو یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. نہیں آپ پہ ہے ہی نہیں الزام سر, ان کے خلاف آپ پہ نہیں ہے یہ الزام. نہیں جو کیسز ان کے اوپر چل رہے تھے چوری کے اور اس کے, وہ ڈکیتی کے جو کیسز چل رہے تھے اسی کیسز میں وہ اندر ہیں. اگر ان پہ کیسز ثابت نہیں ہوتے تو ہمیں کون سا شوق ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ جیل کے اندر ہی رہے. یہ تو اچھی بات آپ نے کی. رول آف لا کے ساتھ ہے, جو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اس کو یک زبان ہو کر یہ بھی کہنا چاہیے, اور اگر یہ ویڈیو جینیوئن ثابت ہوا تو کوئی جائز جواز نہیں ہے اس وقت نواز شریف کا جیل میں ہونے کا پینڈنگ انادر ٹرائل. یہ تو مانیں گے شوکت صاحب. عرض کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں نا, مختلف کیسوں میں مختلف کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں. جو جج صاحب آئے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا, بالکل ہمیں کیا شوق ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے خلاف دیکھیں, یہ تو دیکھیں ڈائریکٹلی ججز پہ اوپر بھی ایک الزام ہے نا کہ ججز جو ہے وہ انڈر پریشر کام کر رہے ہیں, ویسے تو ہے ہی نہیں. ججز سارے آزاد ہیں. صاحب میرے خیال سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی سے سر, آپ نے پکا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شوکت صاحب آپ اب تک پی ٹی آئی کی رائے دیتے دیتے اب اپنی ذاتی رائے دینے پر آ گئے ہیں. میرے خیال سے یہ ڈیفینس ہوگی, بٹ ویل ڈن سر, آپ نے اور آپ اللہ کرے آپ کا یہ دانت کا درد جو ہے وہ جلد بہتر ہو. اور جی عظمہ صاحبہ آپ ریاکٹ کریں گی میرے خیال سے as fair as a government representative can get at this moment. میں پہلے بھی گزارش کر رہی تھی, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں جو گزارش کرنا چاہتی ہوں اس میں جج صاحب نے بات شروع کہاں سے کی اور بات کا اینڈ کہاں ہوا. جو میں نے آپ کو جس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, جس پہ انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں تھے, نہ کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت تھا, نہ کوئی کک بیکس کا ثبوت تھا, لیکن ان کو سزا دینی پڑی. اس کے بعد جو الزامات منی لانڈرنگ کے حوالے سے لگائے گئے, انہوں نے کہا ایسا کوئی ثبوت جو ہے وہ اس کا موجود نہیں تھا. آپ اس بات کو تھوڑے سا ٹیکنیکلی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. معیز اور حیدر, میں آپ کی سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جج صاحب نے والنٹیریلی اپنے ایک دوست کو بلایا اور بلا کر ان کو اپنے گھر بٹھا کر انہوں نے کہا یہ سب باتیں نوٹ کرو. جو دوسرا کیس ہے جو ارشد ملک صاحب کے پاس گیا, اس کیس کے اوپر ابھی تک میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے دیکھنے کی. ایک میں وہ بیل پہ ہے اور دوسرے کے اوپر اس وقت وہ جیل میں ہے. اور اس کیس کے حوالے سے جو جج صاحب نے اپنی جو انہوں نے اور ریٹن لکھنے کے لیے کہا, وہ لکھوا رہے ہیں, ویڈیو کے اندر صاف نظر آ رہا ہے, وہ لکھوا رہے ہیں یہ لکھو وہ لکھو. اور ہم نے تو کہا ہے کہ اس کی آپ کوئی آڈٹ کرانا چاہتے ہیں شوق سے کرائیے, اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے اور اس میرٹ پہ کھولا جائے نواز شریف صاحب کے کیس کو اس تمام ویڈیو کے تناظر میں کہ ایسے کون سے سرکمسٹانسز تھے. اور جب جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ پرسنل ریزنز جو ہیں وہ آپ اثر نو ایک پٹیشن دائر کریں گے نواز شریف صاحب کی طرف سے فیصلہ لیا. صحیح جی معیز بھائی ایک منٹ, جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی عام جج نہیں ہے, یہ ایک بڑی عدالت کا جج ہے. اگر وہ اس طرح پریشر میں آ کے فیصلے کیا ہے اس نے, تو میرے خیال سے اس کیس کو تو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک جج جو ہے وہ ویڈیو جاری کر کے اپنی بات کر رہا ہے
آخر ایسی وہ کون سی ویڈیو نہیں قوت جاری ہے کر رہے جو جج کو شوکت صاحب، میں پریشرائز آپ کر کو رہی ہے؟ خواہ مخواہ میں مسئلے میں نہیں پھنسانا چاہ رہا، وہ ویڈیو نہیں جاری کر رہے، ان کا ویڈیو جو ہے وہ سرپٹیشیسلی ریکارڈ کیا گیا ہے، ان کو علم نہیں تھا کہ ان کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے. نہیں سر، میں اس طرح نہیں ہے، یہ باقاعدہ دیکھیں نا، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا یہ پورا میڈیا سیل جو ہمیشہ سے رہا ہے نا، یہ کیسوں کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی شوشے چھوڑتے ہیں. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر یہ ویڈیو آئی ہے نا، اگر یہ ویڈیو آئی ہے تو جب جج صاحب زندہ ہیں تو کم از کم ان سے پوچھ تو لینا یہ چاہیے بات تو فورینسک انالیسس آپ جب نے ہوگا جو نا، میرے اتنا خیال بڑا، میں اتنے بڑے مجھے پریشر توقع میں ہے آپ نے کام کیا ہے کہ جب اس کا فورینسک انالیسس ہوگا تو سر فہرست انٹرویو آف دا کنسرن جج ہوگا، کیونکہ وہ فورینسک انالیسس کی بسم اللہ ہی Exactly ہونا چاہیے، اس وقت دو چیزیں ہیں ہونا سر. چاہیے. ہاں نہیں اچھی اس بات لیے ہے، کہ بٹ یہ اس نے کہاں ہوگا پاکستان کی یہ بھی میں عدلیہ آپ پہ کو بہت بتا بڑا دوں. کویسچن مارک چھوڑا ہے. اچھا ابھی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اب اس کی جو اپیل پینڈنگ ہے اس ججمنٹ کے خلاف، اس میں یہ گراؤنڈ ایڈ کر کے اس کو بنیاد بنایا جائے اس کنوکشن کو سیٹیسفائیڈ کرنے کے لیے، پٹیشن کی جائے، یا پھر اثر انہوں نئی پٹیشن کے علاوہ سپریم کورٹ سوو موٹو ایکشن اب لے اور سوو موٹو یہ ایکشن لے کہ کیا نواز شریف صاحب کو پھنسانے کے لیے مجموعی طور پہ یہ ایک کنسپیریسی تھی جس کو ہیچ کیا گیا یا نہیں، کیونکہ اس میں عدلیہ کا نام بھی خراب کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں سوو موٹو ایکشن سپریم کورٹ لے سکتی ہے. عظمیٰ صاحبہ، میں آپ کی اجازت سے 2 جملے صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جج صاحب نے بہت عرصے بعد جو ہے بہت سارے فیکٹس بیان کیے. نسیم حسن شاہ صاحب کے انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ دینا ہے، اور وہ تو پاکستان کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے. اور اسی لیے آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ انف از انف، بہت ہو گیا. ہمیں یہ سیاسی، خاص طور پہ جو وزیر اعظم، جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتے ہیں، سلیکٹڈ کی بات نہیں ہو رہی، جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے ان کو راہ سے ہٹانے کے لیے، اور یہ ابھی بار بار پھر وہی چوری ڈکیتی، اب تو میرا خیال ہے تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے کہ آپ نے وہ جج جس نے خود فیصلہ لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی الزام نہیں تھا اور مجھے یہ سزا دینی پڑی. اور یہ اس کے پناما کا جو کیس ہے، پناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، بہرحال ان کو ٹرائل کیا گیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے وہ ملک واپس آئے اور واپس آ کر جیل میں چلے گئے. لیکن اب کیا نواز شریف صاحب کا ایک رات بھی جیل میں رہنا جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا اس ساری بات کے بعد اب نواز شریف صاحب کا جیل میں رہنا جسٹیفائڈ ہے؟ شوکت صاحب میرے خیال سے اس بات صحیح سوال ہے آپ نے تو فیصلہ ہی دے دیا جیسے نواز شریف نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں آپ یہ چوری والا جو سوال ہے نا، یہ 2 طرفہ ہے اس وقت. اول تو یہ کہ جس نے چوری کی ہے مالیاتی طور پر اس کو شرم آنی چاہیے، اور جس نے اگر جوڈیشل پروسیس کے اندر چوری کی ہے کیا اس کو بھی شرم آنی چاہیے. سوال تو 2 پوچھے جائیں. لیکن پہلا سوال یہ کہ کیا اس نے پھر دوسری چیز اگر سچ ہے تو پہلی چوری کی بھی ہے یا نہیں، پہلا تو یہ سوال کھل جائے گا جس طرح عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ چوری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے کیس کیا تھا نا. ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ نواز شریف بات ہو رہی ہے بھائی، یہ تو ساری چیزیں الزامات کی بات نہیں ہو رہی، انہی کے جو دیے ہوئی چیزیں تھے اسی پہ فیصلے ہو رہے ہیں. سو موٹو نوٹس کے تحت یہ انویسٹیگیشنز ہوئی تھی. چلیں یہ ہمیں سیگمنٹ ختم بھی کرنا ہے. عظمیٰ صاحبہ مجھے یہ بتا دیں، آج کی پریس کانفرنس میں جس طرح مریم نواز صاحبہ لگ رہی تھیں کہ یہ جو ان کا انٹینٹ تھا، جو ان کی لیڈرشپ تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ایک انڈسپیوٹڈ پی ایم ایل نون کی جو ہے وہ ڈی فیکٹو لیڈر کم سے کم نظر آنے لگی ہیں؟ مطلب اس طرح سے کوئی اور پریس کانفرنس تو آپ کی پارٹی میں نہیں کر سکتا تھا. نہیں، اس میں تو کوئی اور میرا نہیں خیال کہ اس میں پہلے بھی کوئی ڈاؤٹ تھا کہ وہ ایک لیڈر ہیں پی ایم ایل این کی اور بہت پلر ہیں پی ایم ایل این. انڈسپیوٹڈ میں نے لیڈر کہا ہے، ان کا وہ انڈسپیوٹڈ ہیں شروع سے اور آج بھی ہیں. اور دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کی جو آپ کو یاد ہوگا پچھلی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو مرسی بننے نہیں دوں گی، اور جو حالات کیے جا رہے ہیں، جس طرح یہ حکومت انتقامی کارروائیوں پہ اتری ہوئی ہے کہ بھینس چوری ڈالو، بکری چوری ڈالو، منشیات چوری ڈالو، کچھ بھی ڈالو، حالانکہ چلیں اب بتا دیں آخری بات کہ کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال سے رانا ثناء اللہ کے بعد اب کوئی اور اس طرح سے اریسٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ نہیں ہوگا اس پریس کانفرنس کا؟ میری باری آ جائے حیدر صاحب، ہو سکتا ہے میرے گھر سے بکری مل جائے کسی کی اور میرے پہ ایف آئی آر ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو نہ چوری کریں نا، بکری چوری نہ کریں آپ کے خلاف. اور وہ شوکت یوسف زئی نے بکری بھیج دی آپ کے پاس کسی کی، وہ کیا
जी बकरी क्या है, उन्होंने भेज दी है कोई। बकरी जो है वो केपीके से यहाँ मेरे पास पहुंच जाए, मेरे घर में खड़ी हो, और वो आके पुलिस जो है वो उसको जो है वो आप बरामद कर दोनों ले। का- वो आप check क्यों नहीं KPK होता? से अच्छा, आपने ये बकरी ना बकरी चोरी भी करें जान ना। के कहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, शौकत चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग। शौकत साहब का मेरे ख्याल से हाँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डबल शुक्रिया करना अच्छा, हमारा उस्मा ज़रूरी साहबा है। ने आज एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इनको अपने इस वक्त दांत के दर्द का अंदाज़ा नहीं है जी कि कितना दर्द। आई थिंक वी आर बीइंग अनफेयर, ही डिड पार्टिसिपेट। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो but मैं माजरत कह रहा हूँ, कर लेते उन्होंने हैं। कहा था मेरे ख्याल से बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो माजरत कर चुके होते हैं, वो नहीं आते शो के ऊपर जवाब देने के लिए। बहरहाल शौकत साहब एक तो आए, और दूसरा उन्होंने सच बयान किया कि काफ़ी हद तक उनके फेयर बात जो- की। उन्होंने सच इस तरह भी बयान किया कि उनके जो बैकग्राउंड उनके जो ऑब्लिगेशंस थी उसकी वजह से वो फुली प्रिपेयर्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, एक और चीज़ हमारी उन्होंने बोली, invitation उन्होंने बोला कि अगर ये वीडियो सही साबित हो जाती है तो हमारा कोई पर्पस नहीं है केसेस चलाने जी, फिर का। उन्होंने ऑन द मेरिट्स भी हम दोनों के ख्याल से मुनासिब बात की। वहीद साहब एक ब्रेक लेंगे, और क्योंकि फिर ब्रेक के बाद हम सियासत की बात नहीं करेंगे, अपनी क्रिकेट की बात करेंगे, तो ये आपस में भी ज़रा रैप अप कर लें। असासाजात के वाज़े मीन्स उनके पास नहीं है। एक ख़त है एक कतरी की तरफ से, जो कतरी भी मुखर गया वो ख़त भी मुखर गया। एक ख़त है 2006 के अंदर कैलिब्री के अंदर लिखा हुआ, जो फ़ॉन्ट उस वक्त तक ईजाद ही नहीं हुआ था। एक मुसव्वदा है ट्रस्ट डीड का, जिसके पहले पेज पे 4 सुराख हैं, दूसरे पेज पे 6 सुराख हैं, तीसरे पेज पे 2 सुराख हैं। लिहाजा यहाँ पर उन नवाज शरीफ साहब की मुबैना मासूमियत की अगर हम बात करें तो ज़रा नाजायज़ होगा। ये बात ज़रूरी है कि उनके ख़िलाफ़ जो सबूत थी उसका खातिर ख्वाह फेयर जुडिशल मुआयना नहीं हुआ का इल्ज़ाम है। ठीक है, अब मैं बोल लूँ। पहली बात यह है कि इस तरह से कानून नहीं चलता। कानून चलता ही इसी तरह है कि अगर आपकी दूसरी बात दुरुस्त है तो ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पहली बात। तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी इनोसेंस की आज बात नहीं हुई, 100% हुई है, क्योंकि अगर उनकी कन्विक्शन गलत तरह से हुई है, ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी has said that his assets do not match his means. No, that is not correct. That is not correct. उन्होंने कहा है उस चीज़ को to the extent of a burden of proof, जो कि सिविल मैटर में उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से था। ये एक क्रिमिनल मैटर की उनकी कन्विक्शन है। अजीजिया की कन्विक्शन के अंदर मासूमियत 100% इस वक्त इन क्वेश्चन है। नहीं, नवाज शरीफ 100% साहब मासूमियत क्वेश्चन में नहीं मतलब होती। उनकी कन्विक्शन इन क्वेश्चन है 100%, और उसका लिहाजा बाय डिफॉल्ट वो उस हवाले से मासूम भी करार दिए जा सकते हैं अल अजीजिया के अगर हवाले ये से। सर्टिफाइड होती लेकिन है तो वो मासूम है। बहैसियत मजमूई जी, जो इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने इतना संगीन समझा कि उनको वजारत उज़्मा से हटाया, वो इल्ज़ाम बरकरार है कि इनके असासजात और इसका जो जवाज़ हमारे सामने पेश किया है वो मैच नहीं नहीं, करते। ऐसा नहीं। अगेन दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। देखें, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक इस बर्डन पे इस चीज़ का तयन करना कि उनके असासजात हमारे ख्याल से मैच नहीं कर रहे, लिहाजा हम उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, का कोई ताल्लुक नहीं है उस बर्डन ऑफ प्रूफ से जिससे आपको साबित करना है कि उनके असासजात जो है वो एक्सप्लेन वो नहीं कर सकें, लिहाजा उनको एक क्रिमिनल ऑफेंस मैं ये नहीं पे कह रहा, कन्विक्ट किया जाता है। लेकिन वो सवाल तो नहीं, खड़ा रहता है इनोसेंट है। देखें, बीइंग डिस्क्वालीफाइड डजंट मीन यू आर गिल्टी, दैट इज अ क्रिमिनल कॉन्सेप्ट। ऑफ अ सिविल स्टैंडर्ड, एक सिविल स्टैंडर्ड पर नवाज शरीफ साहब अपने असासजात का खातिर खा जवाब नहीं दे पाए। इसका इस चीज़ से ताल्लुक मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर आप मुझे ये रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई किए गए थे तो वो आज भी इट नहीं, वो स्टैंड्स। डिस्क्वालीफाई जिस बुनियाद पर किए गए थे वो खड़ी है। वो खड़ी है, बुनियाद खड़ी है, जो बुनियाद नाकाफी है क्रिमिनल कन्विक्शन के लिए। आई एग्री। तो लेकिन एक इसमें और बात है कि आपने दो बातें की। आपने कहा कि ये जो कन्विक्शन है इसमें बेसिकली आपका कहना ये है कि इससे ये नहीं होता कि वो बरी ज़िम्मा हो गए, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि उनके ख़िलाफ़ जो एडजुडिकेशन हुई थी वो सही नहीं थी। मेरा ये कहना है अगर एडजुडिकेशन सही नहीं हुई थी तो फिर वो इनोसेंट हैं क्यों, और ये कन्विक्शन ओवरटर्न होगी। अल अजीजिया में दूसरे में सस्पेंडेड है जजमेंट जी। तो अगर तो ये होता है, अब अगेन ये मैंने नहीं करना, ये तो कोर्ट ने करना है। अगर कोर्ट ऐसा करती है जिसका इख्तियार उन्हें ज़रूर है तो फिर वो उस वक्त इनोसेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह उनकी सस्पेंडेड होगी। वो उस वक्त अल अजीजिया के इल्ज़ाम की हद तक इनोसेंट हो जाएंगे और एवनफील्ड वाले इल्ज़ाम में अंडर सस्पेंशन यानी कि इनोसेंट हो जाएंगे। इनोसेंट ही हो जाएंगे, लेकिन वो लिहाजा सिविल वो जेल से स्टैंडर्ड निकल पे सकेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर बेंच ने जो सिविल स्टैंडर्ड पे ये फैसला किया कि वो उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से, क्रिमिनल ऑफेंस के हवाले से की नहीं। रिपोर्ट देखने के बाद मुबैना तौर पर ये सदाकत और अमानत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, वो आज भी पूरे नहीं उतरते।
نہیں وہ تو دیکھیں ان کویسچن نہیں ہے نا ابھی جو چیز ان کویسچن ہے جی وہ جس وجہ سے نہیں اترتے وہ یہ ہے نا کہ اثاثہ جات کا جو مبینہ حجم ہے اس کا ایک خاطر جواب نہیں. اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں تو دو چیزیں ہیں اس وقت ڈائریکٹلی ان کویسچن تو ایک جج صاحب اور ان کی ایک العزیزیہ کی ججمنٹ ہے, لیکن اس سے شکوک و شبہات اب اٹھتے یہ ہیں کہ ان کے حوالے سے جو الزامات مجموعی طور پہ لگے, اب اس میں وہ ایڈجوڈیکیشن نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کی ہے, وہ تو سٹینڈ کرتی ہے, اس کا اس پریس کانفرنس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے نہیں, لیکن اوور آل جو نواز شریف صاحب کے خلاف محاذ کھولا گیا اور اس میں میں انکلوڈ نہیں کروں گا سپریم کورٹ کی ایڈجوڈیکیشن کو, بٹ ڈیفینیٹلی پروسیکیوٹنگ ایجنسی نیب گورنمنٹ اور ان ساری چیزوں اداروں نے جو محاذ کھولا وہ سرے سے کیا نیت اس کی نہیں, نیت کیا تھی اس کی کہ اس طرح سے کنوکشن لی جا رہی ہے, نیت پہ بھی سوال ہے, اور شاید اسی لیے اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے جس پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے, یہ ان کی ثوابدید ہوگی لیکن یہ لے سکتی ہے. اگر آپ ایک جوڈیشل سٹرکچر ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ کرمنل جسٹس کی تلوار اتنی گرم ہو اور اتنے شور سے چل رہی ہو, اس ماحول کے اندر اگر اس طرح کے الزامات اٹھیں جو کہ اس کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیادوں پر سوال اور شکوک اٹھائیں, تو پھر اٹ از آف فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس. اینڈ اسپیشلی کہ جس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے, تو لوگوں کے ووٹ یعنی لوگوں کے رائٹس کا بھی ایشو ہے, ہائیلی ٹیلیوائزڈ ٹرائل ہے, ہائیلی پریشر سبجیکٹ ٹو اور پبلک امپورٹنس کی بات بھی ہے کہ اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اگر تو ظاہر الزام ہے ابھی تو یہ کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی ایک کنسپریسی کے تحت جو ہے کرمنل پروسیکیوشن اس کی گئی. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFERII میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے @Heatherweight10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ایک فورینزک انالیسس کریں گے اس ویڈیو کا, نہیں ہماری کرکٹ پرفارمنس اور کرکٹ ٹیم اور کرکٹ کیپٹن ورلڈ کپ سے اب پاکستان واپس آ رہی ہے. کوالیفائنگ سٹیج کے بعد ناک آؤٹ سٹیجز تک نہیں جا پائی, لیکن 4 لگاتار وکٹریز کے بعد ضرور واپس آ رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. بنگلہ دیش کے خلاف ایک بھاری فتح کے بعد 97 رن کی فتح کے بعد, جس کے اندر شاہین شاہ افریدی ینگسٹ ممبر آف دا لارڈز آنرز بورڈ بنے 6 وکٹیں لینے کے بعد, پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہراتے ہوئے اپنی ورلڈ کپ کیمپین کا اختتام کیا. یہ ایسی ورلڈ کپ کیمپین تھی جس کی شروعات میں پاکستان افغانستان سے وارم اپ میں ہار گیا تھا, اور پھر یہ وارم اپ کی نیت لیتے ہی جاتے ہوئے ایک نیا میچ کھیلا ویسٹ انڈیز کے خلاف, جو کہ اتنی بری طرح ہارا کہ اس کا نیٹ رن ریٹ پہ جو اثر پڑا اس نے ہمیں آخر تک افیکٹ کیا. اس کے بعد پاکستان نے اپنے روایتی انداز میں اگلا میچ جو کھیلا وہ ٹورنامنٹ فیورٹس کے خلاف کھیلا, انگلینڈ کے خلاف, اور ان کو ہرا دیا. ان کو ہرانے کے بعد ایک نسبتاً آسان گیم آنا تھا, تو بارش ہو گئی اور سری لنکا کے خلاف ہمیں 1 پوائنٹ ملا, اور سری لنکا کو بھی 1 پوائنٹ مل گیا جو کہ شاید کروشل تھا. اس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف کھیلے کہ جہاں بیٹسمین نے ایک اچھی سٹارٹ دینے کے بعد, ایک روایتی مڈل آرڈر کلیپس کے بعد آخر میں ہوپ دیا وہاب ریاض کے بیٹ نے, سرفراز کے بیٹ نے, اور ایک اچھا گیم ملاحظہ فرمایا گیا, ایک ایسا گیم جو کہ پاکستان آسانی سے جیت بھی سکتا تھا. پھر انڈیا کے سامنے پاکستان ایک کمپلیٹلی ون سائیڈڈ میچ, ایک کمپلیٹ ڈس اپوائنٹنگ شو. لیکن پھر وحید صاحب وہاں سے شاید اب تک اگر سچویشن دیکھیں, پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرایا, پاکستان نے افغانستان کے خلاف شاید ایک ٹینس میچ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اچھی سپن بولنگ کے سامنے افغانستان کو ہرایا, اور پھر بنگلہ دیش کو ہرایا, اور اس سب کچھ کے باوجود بدقسمتی سے شاید اپنی نیٹ رن ریٹ نہ بہتر کر پائے, اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم جو کہ تینوں سیمی فائنلسٹ سے یا تو ہار چکی ہے یا نو رزلٹ ہوا ہے, یعنی کہ ایک ان کی کانٹیسٹ نہیں ہوا ہے, وہ کوالیفائی کر گئی ہے سیمی فائنلز کے لیے. پاکستان کی ٹیم جو کہ آسٹریلیا کو ایک مشکل وقت دکھا چکی ہے, انڈیا کے خلاف اٹ ڈڈنٹ شو اپ, انگلینڈ کو ہرا چکی ہے, وہ سیمی فائنلز میں نہیں ہے, نیوزی لینڈ کو بھی ہرا چکی. جی دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کی ٹیم ایک سلو سٹارٹر ہے. پہلے میچ میں کاٹ ان اویئر, وی ور باؤنسڈ آؤٹ, پچ بھی کچھ اس وقت ایسی تھی, ہم تیار نہیں تھے, یہ ہماری غلطی تھی, ہمارے برا ہارے, رن ریٹ کو بھی بہت نقصان پہنچا. بائی دا سیکنڈ گیم وی ہیڈ ریوائوڈ آور سیلوز, انگلینڈ کو ہم نے ہرایا, اور اس مومنٹم کے ساتھ اب یہ دس از وائی وی آر آؤٹ آف دا ورلڈ کپ, کہ اس مومنٹم کے ساتھ جب ہم نے سری لنکا کو ہرانے جانا تھا, جو کہ مجھے 99% یقین تھا کہ ہم جیتیں گے وہ میچ, وہ بارش کی نظر ہوگی, ہم نے 1 پوائنٹ لوز کیا. آج اور کچھ نہ بدلتا, صرف اس دن بارش نہ ہوتی, تو میں کانفیڈنٹ 90-99% کے بیچ میں ہوں کہ ہم ورلڈ کپ سیمی فائنل میں ہوتے. اب
ایک انالیسس اگر کیا جائے تو 99 کی کیمپین کے بعد جب ہماری ایک بہت عمدہ ٹیم تھی، 99 کی کیمپین کے بعد میرے خیال سے یہ ہمارا سب سے کامیاب ورلڈ کپ رہا ہے، کیونکہ پچھلے ورلڈ کپ جو بیچ میں آئے ہیں اس کے اندر ہم کوارٹرز اور سیمیز میں پہنچے تو ہیں، لیکن وہ فارمیٹس یہ والے نہیں تھے کہ جہاں آپ نے تمام میجر ٹیمز کو کھیلا ہو اور ان کے خلاف تقریباً 1-2 شوئنگز کے علاوہ اسٹرانگ شوئنگز دکھائی ہوں اور آپ کی ٹیم اپنے ویٹ سے اوپر پنچ کر رہی ہو. شاہین شاہ افریدی فائنڈ آف دا ٹورنامنٹ، بابر اعظم کیم انٹو ہز اون ان دا ٹورنامنٹ، امام لاسٹ فیو میچز لک کانفیڈنٹ، حارث سہیل، شعیب ملک کو اگر ہم 5 میچ نہیں کیری کرتے تو شاید کیا نہیں آسٹریلیا، لیکن حارث سہیل فاؤنڈ ان دا ٹورنامنٹ. ایک اور چیز اس کی بات کرنا ضروری ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن میچور ہونے کی ضرورت ہے. انڈیا کے میچ کے بعد جو ہم نے اپنے سٹارز کے ساتھ، اپنے ہیروز کے ساتھ، اب انہیں ہیرو سٹار نہ مانے چلیں، انسانوں کے ساتھ، اپنی ہی ٹیم اور اپنے ہی ملک کے انسانوں کے ساتھ جو رویہ کیا وہ انسیولائز تھا. صحیح بات. وہ کہنا چاہیے کہ ایک بیسک ڈیسنسی کے بالکل شرمناک تھا. اور میرے خیال سے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ٹیم آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، آپ رائے دیں، آپ کرکٹ پہ بات کریں. آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کی آپ ویڈیوز چلتے پھرتے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں خود مایوس ہوں، سچ بات ہے. میں تو ورلڈ کپ دیکھنے بھی گیا تھا، 3 میچ بھی دیکھے. میں خود بہت ڈیجیکٹڈ ہوں. کہنا چاہیے کہ ہم نہیں پہنچے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ہم ڈیزرو کرتے تھے بائی دی اینڈ آف اٹ. بٹ اس کا یہ اب طریقہ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، اب ورلڈ کپ ختم ہو گیا، ری اسیس کریں. اگر سمجھتے ہیں کہ کوچ، کیپٹن یا سٹاف کو، مینجمنٹ کو چینج کرنا ہے، کریں. سر فہرست سوال ہوگا مکی آرتھر، اظہر محمود اور سرفراز نواز. آئی تھنک ہر ایک کو جانچنا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی جو ہمارا پینیکل تھا ان ریسنٹ ٹائمز، اس سے آج تک کس کی ٹریجیکٹری صحیح طرف جا رہی ہے، کون امپروو کیا ہے ایز کیپٹن، ایز کوچ، ایز بولر، ایز بیٹسمین، ایز فیلڈر. یہ ساری چیزیں گیج کر کے جس کی ٹریجیکٹری کنسسٹنٹلی اگر نیچے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وی گیٹ ریڈ آف ہم. جس کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ تھوڑی اونچ نیچے ہے، وی ہیو ٹو دین فگر کہ کیا اس پہ کام کر کے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. سرفراز احمد کے لیے اگر ریپلیسمنٹ کا سوچا جائے تو کوئی ریپلیسمنٹ ان دی آفنگ ہے؟ کلیئر نہیں ہے، بٹ عماد وسیم ہو سکتے ہیں. یو کین ٹیک اے پنٹ آن سم ویری جونیئر پرسن لائک شاداب، بٹ آئی تھنک عمر 19-20 سال ہے ان کی، تو بہت ہی وہ سینئر بہت زیادہ ہوں گے ان سے پلیئرس. آئی تھنک ایک دفعہ پاکستان یہ غلطی کر چکا ہے، شعیب ملک کو ایک اپنے سے بہت زیادہ سینئر ٹیم کا کیپٹن بنا کر ایک لارج اسکیل لاس آف کانفیڈنس ان دا ٹیم نظر آئی تھی. شعیب ملک ڈڈ ناٹ کمانڈ دا ریسپیکٹ آف دا پلیئرز. اس کی وجہ سے سرفراز جو ہے نا وہ ایک 6.5 7 out of 10 مے بی 6 out of 10 کیپٹن ہے. اس میں بریلینس مجھے اتنی نہیں نظر آئی، بٹ انرجی ہے اور ایک گریٹ ہے اور NBA کیپٹن ہے وہ. He takes everyone along, the coach is happy with him. It seems like کہ اگر تو اس نے ایز اے مینجمنٹ یونٹ ٹیم کو آگے آپ نے چلانا ہے تو he can be retained. بابر اعظم فار کیپٹن. He is no عمران خان, he is no وسیم اکرم. بابر اعظم فار کیپٹن. دیکھیں بابر اعظم is our best player, batting or bowling, and he has the greatest future. He is our only world class player in my opinion. اس کو خراب نہ کریں. اگر تو سمجھتے ہیں کہ اس میں انسٹنکٹ ہے کیپٹنسی کی تو اسے ایکسپلور کریں، ورنہ اس کو نہ ٹنکر کریں، بیٹنگ کرنا. آئی تھنک اگر محمد عامر کے اوپر یہ کریڈیبلٹی کے الزامات نہیں ہوتے تو وہ بھی ایک وائبل کنٹینڈر تھا، ایک بہت تھنکنگ پلیئر. بالکل نہیں. آئی تھنک محمد عامر بہت اچھی ورلڈ کپ میں بولنگ کی. He's got a good cricketing brain. But I think کہ جس طرح پیس کم ہوتی جا رہی ہے، سوئنگ ختم ہو گئی ہے، بہت انٹیلیجنٹلی بولنگ کی ورلڈ کپ میں. نہیں انٹیلیجنٹلی بولنگ کی، یو نو ہی از لائک ان ڈپرز اور کٹرز اور اس طرح کی ورائٹی سے انہوں نے وداؤٹ سوئنگنگ دا بال مچ ہی ڈیڈ ویری ویل. بٹ آئی ڈونٹ سی ہم سروائیونگ فار مور دین اے کپل آف ایئرز. I think we need to take a view for the next 4 years. صحیح. So I would not appoint Amir as captain. مکی آرتھر نے ایک بہت اسٹرانگ انٹرسٹ شو کیا ہے کنٹینیو کرنے کا ایز پاکستان کوچ. اظہر محمود کے حوالے سے 2 طرح کی رائے آتی ہیں. جو ناقدین ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ورائٹیز اتنی سیکھنے پر لگ گئے ہیں، ہمارے بولرز کے گڈ اولڈ پیس شاید بھول گئے ہیں. ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں آج کل کی جو کرکٹ ہے نا T20 کی وجہ سے بولرز آر ویری افریڈ آف گیٹنگ ہٹ، تو وہ اوپر بال نہیں کر رہے. شاہین شاہ افریدی پچھلے گیم میں بنگلہ دیش کے خلاف آئی تھنک انہوں نے جو یارکرز کرائے وہ they were missing from his repertoire in the whole tournament. آپ ٹورنامنٹ اور انگلینڈ میں 5 میچز میں جو پٹائی لگی ہے ان کی، 4 کھیلے تھے، 3 کھیلے تھے انہوں نے، لیکن جو آگے بال نہیں کرتا اس کو سوئنگ نہیں ملتی.
جو سوئنگ لوز کر جاتا ہے بولر اور پیس بھی پھر نہیں ہوتی اس کی تو وہ نہیں چل اور سکتا. آئی تھنک ورائٹی پہ آپ کب تک چلیں گے؟ وسیم اکرم کی شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ ایک پیپ ٹاک تھی نیوزی لینڈ گیم سے پہلے, میرے خیال سے اس کے بعد پھر ان کی لینگس اور لائنز جو ہیں وسیم اکرم آئی تھنک could be our bowling coach. آئی تھنک وسیم اکرم از ٹو بگ ٹو بی آر بولنگ کوچ, ورنہ وہ کنٹینڈر تو ہوتے. ہاں ہی از ٹو بگ بٹ آئی تھنک ہی کین ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ بہت قابل اور ہی از بین ون آف آور گریٹسٹ ایور. تو آئی ووڈنٹ مائنڈ ہم بیکمنگ آ بولنگ کوچ. اظہر محمود صاحب کی تنقید میں اس حد تک کروں گا کہ ہمارے بولرز نے پیس بھی لوز کی ہے, سوئنگ بھی لوز کی ہے. میرے خیال سے شاہین نے ابھی پچھلے کچھ میچز میں تو بہت اچھی بولنگ کی, بٹ اوور آل پچھلے 2 سال میں ٹریجیکٹری ہماری بولنگ کی بالکل ساؤتھ ہے. حسن علی ختم ہو چکا ہے, عامر ختم کی طرف ہے. I think Hassan Ali is just not adding up. 24 years old. Hassan he's not Ali, informed. no, but something has to revive him. He can't go on the way he is. Overall ہماری ٹیم میں I think I have to say ایک ورلڈ کپ تسلی بخش اس طرح سے تھا کہ سچ بات ہے ورلڈ کپ کے آنے سے پہلے یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا تھا کہ ہم ٹاپ 4 ٹیم ہے, ٹاپ 5 ٹیم میں ہم پہنچے. ڈیزرو آئی تھنک کرتے تھے نیوزی لینڈ سے آگے ہم آنے میں. اینڈ اٹ واز اے سیٹسفیکٹری ورلڈ کپ, ناٹ اے ویری ایکسٹریملی فلفلنگ ون, ناٹ اے بریلینٹ ون, اینڈ آبویسلی ویری سیڈ کہ نہیں پہنچا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JAFERII میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے, @Heatherweight10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 8:05 پر پھر حاضر ہوں.